الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اے سی پبلک چھٹ کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت اول، سبق نمبر 11، صفحہ نمبر 108 تا 114۔ مختصر سوالوں کے جواب دیں۔ سما کیسا ہے؟ سما بہت دلچسپ اور پیارا ہے۔ بانگ کس نے لگائی؟ بانگ مرغ نے لگائی۔ مرغ نے کس چیز کی خبر سنائی؟ مرغ نے صبح ہونے کی خبر سنائی۔ دلچسپ اور دلکش کیا ہے؟ دلچسپ کا مطلب ہے بہت زیادہ، ہر دل عزیز، بہت پیارا، بہت خوبصورت، اور دلکش کا مطلب ہے خوبصورت۔ نظم صبح کے شاعر کا نام کیا ہے؟ نظم صبح کے شاعر کا نام محسن بھوپالی ہے۔ درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ خبر، رنگینی، بانگ، روشن اور دلچسپ۔ دن آنے کی خبر سنائی، قدرت کی رنگینی دیکھو۔ مرغ نے اٹھ کر بانگ لگائی، دنیا ڈیش ہو جائے گی، دنیا روشن ہو جائے گی۔ دلکش اور ڈیش نظارہ، دلکش اور دلچسپ نظارہ۔ نظم کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں۔ بانگ لگائی کا مطلب ہے آواز لگائی، چیخ ماری یا انڈا دیا، تو بانگ لگائی کا مطلب ہے آواز لگائی، آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ قدرت کی دیکھو روشنی، رنگینی یا کاریگری، قدرت کی دیکھو رنگینی۔ دن آنے کی ڈیش سنائی، خبر، نوید یا گیت، صحیح جواب ہے خبر۔ اور سیاہی کھو جائے گی، اس مصرعے میں سیاہی سے کیا مراد ہے؟ اس مصرعے میں سیاہی سے مراد رات ہے، آپ رات کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اس نظم کا کون سا شعر آپ کو زیادہ اچھا لگا اور کیوں؟ جماعت کے سامنے باری باری بتائیں۔ پیارے بچوں، یہ آج آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اس نظم کا کون سا شعر اور کیوں آپ کو اچھا لگا۔ خالی جگہ میں کا، کی اور کے لگا کر جملے مکمل کریں۔ آپ نے کا، کی اور کے لگا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ جیسے یہ علی کی کار ہے، یہ گلاب کا پھول ہے۔ آپ ڈیش اسکول کہاں ہے؟ آپ کا اسکول کہاں ہے؟ یہاں سب آم ڈیش درخت ہیں، یا سب آم کے درخت ہیں۔ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آئیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احمد اپنے ابا جان کے ساتھ صبح کی سیر کو نکلا۔ اس نے دیکھا مشرق سے سورج نکل رہا ہے، یوں لگتا تھا جیسے زمین سے اگ رہا ہو۔ سورج آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ رہا تھا اور اس وقت بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے سورج اونچا ہوتا گیا، دھوپ دور دور تک پھیل گئی۔ ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ ایک دوسرے کے سامنے لکھیں۔ آپ کو یہاں بہت سارے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ایک جیسے الفاظ لکھنے ہیں۔ جیسے مثال دی گئی ہے لگائی، سنائی، اسی طرح ہم لکھیں گے نظارہ پیارا، بچوں ہوں، کھو دیکھو، پھر آپ لکھو گے آنے جانے، نظر خبر۔ اس طرح ہم آواز الفاظ آپ یہاں پر لکھو گے۔ مثال کے مطابق تصویر پہچان کر اس کا نام لکھیں اور نام کے حروف الگ الگ گریں۔ جیسے آپ کو یہ مثال دی گئی ہے، یہ ہے پھول کی تصویر اور اس کے توڑ کر دیا انہوں نے۔ کرسی، یہاں آپ نے کرسی لکھنا ہے، کاف رے سین چھوٹی اے۔ کتاب، کاف تے الف بے۔ سورج، سین واو رے جیم۔ پین یا پینسل، آپ یہاں پہ پین لکھو گے، پین کی تصویر ہے، پے یہ نون۔ دو دو کی جوڑیاں بنائیں اور دیے گئے تصویری خاکوں میں رنگ بھر کر خاکوں میں محدود اشیاء کے نام لکھیں اور پھر اپنے استاد صاحب کو دکھائیں۔ جس جوڑی نے سب سے اچھے رنگ بھرے ہوں اور اشیاء کے درست نام لکھے ہوں، سب اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ تو یہ ایک سرگرمی ہے، آپ کو یہاں بہت سی چیزوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، آپ نے پیارے پیارے سے ان میں رنگ بھرنے ہیں اور ان کے نام بھی لکھنے ہیں۔ دیکھیں جیسے یہ بھی تصویر ہے، آپ نے ان سب کے نام لکھنے ہیں اور رنگ بھرنے ہیں۔ پہیلیاں بوجھ کر نیچے دی گئی بے ترتیب تصویروں میں سے درست جواب پہچانیں، پھر درست تصویر کا نام
ہر پہیلی کے سامنے لکھیں اور جماعت کے سامنے سارے جواب دیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو 3 پہیلیاں بتائی گئی ہیں اور یہاں پر یہ 3 تصویریں ہیں۔ آپ نے ان پہیلیوں کا صحیح جواب ان تصویروں کی مدد سے دینا ہے۔ تو چلیں پہیلیاں پڑھتے ہیں۔ جیسے میری پہیلی بوجھو گے تم، 1 انچ چڑیا 2 گز کی دم۔ تو یہ ہے سوئی، آپ یہاں سوئی لکھو گے۔ دنیا میں ہر ایک چیز نرالی، سر سے پاؤں تک سب کالی، جو کو ہاتھ لگائے ویسا ہی کالا ہو جائے۔ تو یہ ہے توا، آپ یہاں توا لکھو گے۔ بات انوکھی کیا کوئی جانے، ایک ڈبیا میں سینکڑوں دانے، میٹھے میٹھے رنگ رنگیلے، رس بھرے رسدار رسیلے، کوئی چوسے کوئی چبائے، بچہ بوڑھا ہر ایک کھائے۔ تو یہ ہے انار۔ درج ذیل عبارت کو غور سے سنیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب زبانی دیں۔ تو چلیں عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ میری امی بہت پیاری امی ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، صبح سویرے پیار سے بستر سے اٹھاتی ہیں، گرمی، سردی اور عید کے موقع پر میرے لیے خوبصورت کپڑے تیار کرتی ہیں، میرے کھانے پینے پسندیدہ چیزوں بنانے میں میری امی کا مشغلہ ہے، میرے کھانے پینے کی پسندیدہ چیزیں بنانا میری امی کا مشغلہ ہے، جب کبھی میں جھوٹ موٹ کا روٹھتا ہوں تو وہ مجھے پیار سے منا لیتی ہیں، میری امی پیاری امی۔ اب آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ میری امی کیسی امی ہیں؟ میری امی پیاری امی ہیں۔ امی گرمی سردی اور عید کے لیے کیا کرتی ہیں؟ امی گرمی سردی اور عید کے موقع پر خوبصورت کپڑے تیار کرتی ہیں۔ امی کا مشغلہ کیا ہے؟ امی کا مشغلہ پسندیدہ چیزیں بنانا ہے۔ امی کب اور کیسے مناتی ہیں؟ جب کوئی میں روٹھ جاتا ہوں تو امی مجھے پیار سے منا لیتی ہیں۔ ان تصاویروں کو غور سے دیکھیں اور ان کی مدد سے ایک کہانی بنائیں اور دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ کہانی بہت مشہور ہے پیارے بچوں کے کچھ کبوتر جو تھے وہ آسمان پر اڑ رہے تھے، انہیں کہیں پہ بھی کھانا نہیں نظر آ رہا تھا، وہ بہت بھوکے تھے، لیکن ایک جگہ زمین پر انہیں کھانا یعنی کہ ان کا دانہ پڑا ہوا نظر آیا۔ تو ان سب نے سوچا کہ ہم زمین پر اتر کر دانہ کھا لیتے ہیں، چگ لیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بوڑھا کبوتر تھا، اس نے کہا کہ زمین پر مت جانا، یہاں پر شکاری نے جال بچھا رکھا ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی بات نہ مانی اور وہ نیچے آ گئے۔ جب وہ دانہ کھا رہے تھے تو ایک دم سے وہ جال میں پھنس گئے۔ اب انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے اپنی جان بچائیں۔ تو اس بوڑھے کبوتر نے کہا کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب زور لگائیں اور زور لگا کر جال کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں، اس طرح ہم بچ جائیں گے۔ درج ذیل ذخیرہ الفاظ کو درست تلفظ سے ادا کریں۔ شاخ، درخت، سبزہ، مکڑا، بلہ، روز، پاکیزہ، چمن، ٹہنی، کھیت، مکھی، کرکٹ، ماضی، ماحول، گل، پودا، سڑک، ٹوٹ بٹوٹ، کوڑا کرکٹ، حال اور صحت، پرندے، باغ، زندہ، کھلونا، گرگٹ، مستقبل، علاج، جانور، باغیچہ، جاوید، گیند، شب، شاندار، معالجہ، خرگوش، کتاب، آہو، پیڑ اور محبت۔ تھا، تھی اور تھے کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ مرغا بانگ دے رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سب طالب علم کلاس روم میں پہنچ گئے تھے۔ کا کی اور کے کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ علی ڈیش امی ڈاکٹر ہیں، علی کی امی ڈاکٹر ہے۔ نادیہ ڈیش گھر کافی بڑا ہے، نادیہ کا گھر کافی بڑا ہے۔ صدقہ خیرات ہمیشہ غریبوں ڈیش لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو کون سا کھیل پسند ہے؟ پسند کی وجہ بھی لکھیں۔ پیارے بچوں، یہ ایک سرگرمی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا کھیل پسند ہے اور کیوں پسند ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔